السلام علیکم۔ آج ایک بڑے دلچسپ مسئلے پہ بات کرتے ہیں جو قربانی کے حوالے سے اکثر سامنے آتا ہے۔ فرض کریں کسی نے گھر میں جانور پالا ہوا ہے اور قربانی کی نیت کر لی، لیکن بعد میں کوئی ضرورت پڑ گئی یا خیال آیا کہ اس سے بدل لیں یا بیچ دیں۔ جی بالکل، یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ تو ہمارے پاس آج ایک ماخذ ہے، پالے ہوئے جانور کی قربانی، فروخت اور تبدیلی کا حکم، اسی پہ بات کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ بھئی اسلامی نقطۂ نظر کیا کہتا ہے ایسی سچویشن میں، خاص طور پر جب وہ جانور ابھی قربانی کی عمر کا نہ ہو۔ صحیح۔ تو بنیادی سوال جو ماخذ میں بھی ہے وہ یہ کہ مان لیں ایک صاحب ہیں، ان کی اپنی پالی ہوئی بکری ہے 7 مہینے کی، ظاہر ہے ابھی قربانی کے لائق نہیں۔ جی، عمر پوری نہیں۔ اب انہوں نے نیت تو کر لی قربانی کی، لیکن اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یار اس کو بیچ دوں اور کچھ پیسے ملا کر کوئی صحیح عمر والا جانور لے لوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی، یہ سوال بہت اہم ہے اور عام بھی۔ تو دیکھیں، بنیادی شرعی حکم جو ماخذ میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر جانور پہلے سے آپ کی ملکیت میں تھا، مطلب آپ نے پالا ہوا تھا، اچھا، تو صرف اس کی قربانی کی نیت کر لینے سے عین وہی جانور قربان کرنا لازم یا واجب نہیں ہو جاتا۔ اچھا، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ یعنی صرف نیت سے وہ جانور فکس نہیں ہو گیا؟ بالکل، خاص طور پر اس جانور کے لیے جو پہلے سے آپ کا اپنا تھا۔ دیکھیں، شریعت فرق کرتی ہے اس جانور میں جو آپ نے خاص قربانی کے لیے خریدا ہو اور اس میں جو پہلے سے آپ کی ملکیت میں تھا۔ اچھا، تو یہ ملکیت والا فرق اہم ہے؟ جی، جو جانور پہلے سے ملکیت میں ہے اس کے بارے میں صرف دل میں نیت کرنا اس کو متعین نہیں کرتا قربانی کے لیے۔ تو مطلب اگر میں نے سوچ لیا کہ اپنی پالی ہوئی گائے کی قربانی کروں گا تو بعد میں میرا ارادہ بدل سکتا ہے؟ میں اسے بیچ سکتا ہوں؟ جی ہاں، اصولاً آپ بیچ سکتے ہیں، جب تک آپ نے زبان سے کہہ کر یا کوئی ایسا عمل کر کے اسے خاص قربانی کے لیے جسے کہتے ہیں متعین نہیں کر دیا۔ صرف دل کی نیت سے وہ لازم نہیں ہوتا۔ صحیح، یہ وضاحت بہت ضروری تھی۔ اسی لیے ایسا جانور جس کی صرف نیت کی ہو اور وہ پہلے سے آپ کا ہو، اسے بیچنا یا کسی دوسرے شرعی طور پر مناسب جانور سے بدلنا جائز ہے۔ تو پھر وہ جو مثال تھی 7 مہینے والی بکری کی، اس پہ اگر اس اصول کو لگائیں تو؟ ہاں، تو اس مثال میں ماخذ کے مطابق نتیجہ بالکل واضح ہے۔ شرعی طور پر یہ پوری طرح جائز ہے کہ وہ صاحب اس 7 ماہ کی بکری کو بیچ دیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر جو پیسے ملیں اس میں کچھ اور رقم ملا کر ایک ایسا جانور خرید لیں جو قربانی کی شرائط پوری کرتا ہو، یعنی صحیح عمر کا ہو، صحت مند ہو، اور پھر اس کی قربانی کر دیں۔ اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ بہت خوب۔ تو یعنی آج کی بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ گھر کے پالے ہوئے جانور کی اگر صرف نیت کی ہے قربانی کی، جی، تو صرف اس نیت کی وجہ سے وہی جانور کرنا لازم نہیں۔ آپ کے پاس آپشن ہے، لچک ہے۔ آپ اسے بیچ کر یا بدل کر زیادہ بہتر یا شرعی طور پر پورا اترنے والا جانور لے سکتے ہیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا، یہ حکم اصل میں ایک عملی آسانی دیتا ہے، صحیح، تاکہ لوگ تسلی کر سکیں کہ جو جانور وہ قربان کر رہے ہیں وہ ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، شرعی طور پر مناسب ہے۔ اگر پہلے کسی نامناسب جانور کی نیت ہو بھی گئی تھی تو وہ اس کو ٹھیک کر سکیں۔ یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں آتی ہے، نیت اور عمل کا تعلق، کہ کب ہماری نیت جو ہے وہ ایک پکے ارادے یا لازم چیز میں بدل جاتی ہے۔ جی، یہ ایک گہرا فقہی نقطہ ہے۔ یعنی یہ جو اصول ہے کہ پہلے سے ملکیت والی چیز کی نیت اسے متعین نہیں کرتی، کیا یہ اصول قربانی کے علاوہ دوسرے معاملات میں بھی لاگو ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یقیناً، یہ اصول اور اس کی حکمت پر غور کرنا چاہیے کہ نیت کب محض ارادہ ہے اور کب وہ چیز کو مخصوص کر دیتی ہے۔ یہ ایک اہم پہلو ہے سمجھنے کے لیے۔